السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 16 آیت نمبر 21 و 22۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 16 آیت نمبر 21 اور 22۔ رکوع نمبر 3۔ مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، پچھلے حصے نمبر 15 میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 پر اقوال مفسرین کے نقل کیے تھے، اور اسی حصے کو ہم جاری رکھتے ہوئے اس حصے یعنی کہ حصہ نمبر 16 میں جاری رہتے ہیں۔ پہلے ان دو آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، پھر آگے مفسرین کے اقوال پڑھے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے سب کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ مفسرین کے اقوال۔ انسان کو غیروں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اس آیت کے آخر میں حق تعالی نے ارشاد فرمایا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو مت ٹھہراؤ اللہ کا مقابل جب کہ تم جانتے بوجھتے ہو، یعنی کہ جب تم نے یہ جان لیا کہ تم کو نیست سے ہست تک کرنے والا یعنی کہ خالی سے وجود میں لانے والا تمہاری تربیت اور پرورش کے سارے سامان مہیا کر کے ایک قطرے سے حسین و جمیل، حساس یعنی کہ محسوس کرنے والا، ہوشیار اور عاقل انسان بنانے والا، تمہارے رہن سہن کے لیے زمین اور دوسری ضروریات کے لیے آسمان بنانے والا، آسمان سے پانی برسانے والا، پانی سے پھل پھول اور غذا مہیا کرنے والا، بجز حق تعالیٰ کے کوئی نہیں، تو عبادت و بندگی کا مستحق اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کو اللہ کا مقابل یا سہیم یا حصے دار و شریک ٹھہرایا جائے۔ اگر ذرا بھی غور کیا جائے تو اس جہان میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور ذرا بھی غور کیا جائے تو اس جہان میں اس سے بڑھ کر کوئی ظلم اور بے وقوفی و بے عقلی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگایا جائے یا اس پر بھروسہ کیا جائے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اہل عرب بھی اللہ کو معبود مانتے تھے، لیکن اپنے بتوں کو اللہ کے محبوب، اللہ کے نزدیک پسندیدہ خیال کرتے تھے، لہٰذا یہ سفارش کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن خالق اللہ ہی کو ایک مانتے تھے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ جب کہ تم جانتے ہو کہ کائنات کا خالق ایک مدبر ایک، تو اب کس کو اللہ کا مد مقابل نہ بناؤ۔ انداد ضد کی جمع ہے، لا ضد لہ ولا ضد لہا، اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے
کہ ان دونوں آیتوں میں اس چیز کی دعوت دی گئی ہے جو تمام آسمانی کتابوں کے اور تمام انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا اصل مقصد ہے، یعنی صرف ایک اللہ ہی کی عبادت و بندگی کا نام توحید ہے۔ ساری کائنات میں مشیت و خواہش، مرضی، ارادہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہی چلتی ہے۔ کسی اور کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن مشیت مطلق یعنی کہ آزاد ارادہ، مرضی صرف اللہ ہی کی چلتی ہے اور چلے گی۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک فرما دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جسے چاہے ہدایت دے دے، اللہ جسے چاہے اسے ہی ہدایت ملے گی۔ توحید وہ انقلابی نظریہ ہے جو انسان کے تمام اعمال و احوال اور اخلاق و معاشرت پر گہرا اثر رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص یہ یقین کرے کہ تمام عالم کا خالق و مالک اور تمام نظام عالم میں متصرف، قابض اور تمام چیزوں پر قادر صرف ایک ذات ہے، بغیر اس کی مشیت اور ارادے کے نہ کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کی پوری توجہ ہر مصیبت و راحت اور ہر تنگی و فراخی میں صرف ایک ذات کی طرف ہو جائے گی، اور اس کو وہ بصیرت حاصل ہو جائے گی جس کے ذریعے وہ اسباب ظاہرہ کی حقیقت پہچان لے گا۔ یہ سلسلے اسباب در حقیقت ایک پردہ ہے جس کے پیچھے دستکار فرما ہے۔ عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلے بنیادی عقیدہ ہے، یہ صرف ایک نظریہ ہی نہیں بلکہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانے کا واحد ذریعہ ہے، جو انسان کی تمام مشکلات کا حل اور ہر حالت میں انسان کے لیے پناہ گاہ اور ہر غم و فکر میں اس کا غم گسار یعنی ہمدرد، غم خوار ہے۔ کیونکہ عقیدہ توحید کا حاصل ہے کہ عنصر کی جمع اصلی اجزاء کے کون فساد، بناؤ اور بگاڑ اور ان کے تغیرات صرف ایک ہستی اللہ کی مشیت کے تابع اور اسی کے حکمت کی مظاہر ہے۔ عقیدہ توحید کسی کے قلب و دماغ پر چھا جائے اور اس کا حال بن جائے تو یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت بن جائے گی۔ سارے جھگڑے، فساد اور ہر فساد کی بنیادیں ہی منہدم ہو جائے گی۔ اس عقیدے توحید کا مالک ساری دنیا سے بے نیاز، ہر خوف و خطر سے بالا تر زندگی گزارتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کہلاتا ہے۔ اس کا یہی مفہوم ہے، مگر یہ ظاہر ہے کہ توحید کا محض زبانی اقرار اس کے لیے کافی نہیں، بلکہ سچے دل سے اس کا یقین اور یقین کے ساتھ استحضار یعنی کہ پوری توجہ، حضور قلب ضروری ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو آج دنیا میں کروڑوں ہے، اور اتنے ہیں کہ کسی زمانے میں اتنے نہیں ہوئے تھے، لیکن عام طور پر یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ توحید کا رنگ ان میں رچا نہیں، ورنہ ان کا بھی وہی حال ہوتا جو پہلے بزرگوں کا تھا کہ نہ کوئی بڑی سے بڑی قوت و طاقت ان کو مرعوب یعنی کہ رعب میں لائے ڈرایا کر سکتی تھی، اور نہ کسی قوم کی عددی اکثریت ان پر اثر انداز ہو سکتی تھی، اور نہ ہی کوئی بڑی سے بڑی سلطنت ان کے قلوب کے خلاف حق اپنی طرف جھکا سکتی تھی۔ ایک پیغمبر علیہ السلام ساری دنیا کو للکار کر کہہ دیتے تھے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ و تابعین رحمۃ اللہ علیہم و اجمعین جو تھوڑی سی مدت میں دنیا پر چھا گئے، ان کی طاقت و قوت اسی حقیقی توحید میں مضمر تھی، چھپی ہوئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو یہ دولت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔
توحید نظری بھی ہوتی ہے اور توحید عملی بھی، اور توحید عملی یہ ہے کہ بندگی صرف اللہ ہی کی ہو۔ توحید نظری بھی ہوتی ہے اور توحید عملی بھی۔ توحید عملی یہ ہے کہ بندگی صرف اللہ ہی کی ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ جو خالق ہے شریک ٹھہرانا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث میں ہے، جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ قریش اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اپنے بتوں کو اللہ کا قریب، اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور گمان کرتے تھے کہ اگر یہ سفارش کریں گے تو ان کے کام بن جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہے کہ جو کچھ اکیلا اللہ چاہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہے کہ جو کچھ اکیلا اللہ چاہے۔ آسمان سے بارش کا برسنا اور اس سے درختوں کا پیدا ہونا اور ان ہری ہری شاخوں پر خشک ذائقہ میووں کا لگنا بھی اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت کی کافی دلیل ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آسمان کو دیکھو، اس کی بلندی، اس کی وسعت، اس کے چھوٹے بڑے چمکیلے روشن ستاروں پر نظر ڈالو، ان کے چمکنے دمکنے اور ان کے چلنے پھرنے اور ٹھہر جانے، ظاہر ہونے اور چھپ جانے کا مطالعہ کرو۔ سمندروں کو دیکھو جو موجیں مارتے ہوئے زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، اور پھر اونچے نیچے مضبوط پہاڑوں کو دیکھو جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور زمین کو ہلنے نہیں دیتے، جن کے رنگ، جن کی صورتیں مختلف ہیں، الگ الگ قسم کی اور مخلوقات پر نظر ڈالو۔ پھر ادھر سے ادھر پھر جانے والی کھیتیوں اور باغوں کو شاداب کرنے والی خوشنما نہروں کو دیکھو، کھیتوں اور باغوں کی سبزیوں پر، پھر طرح طرح کے پھل پھول، مزے کے میووں پر غور کرو۔ زمین ایک، پانی ایک، لیکن شکلیں، صورتیں، خوشبو میں، رنگت میں، ذائقے میں اور فائدے میں الگ الگ ہے۔ کیا یہ تمام مصنوعات ہمیں نہیں بتاتی کہ ان کا صانع یعنی کہ بنانے والا کوئی ہے؟ کیا یہ موجودات با آواز بلند نہیں کہہ رہی ہے کہ ان کا موجد کوئی ہے؟ یہ مخلوق اللہ کی ذات اور اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہے۔ یہ ہے وہ زوردار دلائل جو اللہ عز و جل نے اپنی ذات کو منوانے کے لیے ہر نگاہ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، جو اللہ کی زبردست قدرتوں اور اللہ کی پرزور حکمتوں اور اللہ کی لاسانی رحمتوں، اللہ کی بے نظیر انعاموں اور احسانوں پر دلالت کرنے کے لیے کافی وافی ہے۔ نہ اللہ کے سوا کوئی پالنے پوسنے والا ہے اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ ہی اللہ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا ہے اور نہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں ہے، اللہ ہی لائق مسجود ہے جسے سجدہ کیا جائے۔ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد یہ بھی ہے کہ بندگی اور عبادت کے مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا رویہ اللہ کے سوا دوسروں کے ساتھ برتا جائے۔ قرآن کریم میں ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عبادت میں توحید کا خیال پورا رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عبادت میں توحید کا خیال پورا رکھنا چاہیے، کیونکہ عقیدہ توحید کا حاصل یہ ہے کہ سارے تغیرات، انقلاب، تبدیلی صرف ایک ہستی کے تابع اور اس کی حکمت کے مظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی صرف موجد یعنی ہر چیز کے وجود میں لے آنے والی، ہر چیز کے صانع یعنی ہر چیز کے بنانے والا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے، اور فی الحقیقت دراصل یہ آیت اللہ تعالیٰ کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے۔ زمین اور آسمان کی مختلف شکل و صورت، مختلف رنگ، مختلف مزاج اور مختلف نفع کی موجودات، ان میں سے ہر ایک کا نفع بخش ہونا اور
ख़ास हिकमत का हामिल होना, अल्लाह खालिक के वजूद का, अल्लाह की अजीम शान कुदरत, हिकमत, ज़बरदस्त सुतूत यानी कि शान व शौकत और सल्तनत का सबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान हुआ कि हमारा हिस्सा नंबर 16 मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शिर्क से हिफाजत फ़रमाए। नाज़रीन, ये 2 आयतें काफ़ी तवील है, इसका हिस्सा अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला हिस्सा नंबर 17 में भी इन 2 आयतों के ताल्लुक़ से बात करेंगे। इसको तवील इसकी तफसील की जाएंगी, इसकी तफसीर के अक़वाल पढ़े जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी शिर्क से हिफाजत फ़रमाए, मुनाफिकत से हिफाजत फ़रमाए और कुरान पाक से मुस्तफ़ीद व मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।